سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے اور اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے؟ ایسے لوگ اپنے نوشتہ تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے۔ یہ دنیا میں جتنے دن ان کی مہلت کے مقرر ہیں یہاں رہیں گے، اور جس قسم کی بظاہر اچھی یا بری زندگی گزارنا ان کے نصیب میں ہے گزار لیں گے، یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے۔ اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ اب کہاں ہیں تمہارے معبود جن کو تم خدا کی بجائے پکارتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ سب ہم سے گم ہو گئے، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم واقعی منکر تھے۔ اللہ فرمائے گا جاؤ، تم بھی اس جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جن و انس جا چکے ہیں۔ ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اسے اپنے پیشرو گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا، حتیٰ کہ جب سب وہاں پہنچ جائیں گے تو ہر بعد میں آنے والا پہلے آنے والے گروہ کے حق میں کہے گا کہ اے رب، یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، لہٰذا انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے۔ جواب میں ارشاد ہوگا ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب ہی ہے، مگر تم جانتے نہیں ہو۔ یعنی ایک عذاب خود گمراہی اختیار کرنے کا اور دوسرا عذاب دوسروں کو گمراہ کرنے کا، ایک سزا اپنے جرائم کی اور دوسری سزا دوسروں کے جرائم کی۔ اور پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا کہ اگر ہم قابل الزام تھے تو تمہیں کو ہم پر کون سی فضیلت حاصل تھی؟ اب اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان کے مقابلے میں سرکشی کی ہے ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے۔ ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ مجرموں کو ہمارے ہاں ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے۔ اس کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا اور جہنم ہی کا اوڑھنا ہوگا۔ یہ ہے وہ جزا جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں، بخلاف اس کے جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور اچھے کام کیے ہیں۔ اور اس باب میں ہم ہر ایک کو اس کی استطاعت ہی کے مطابق ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ وہ اہل جنت ہیں اور جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ کدورت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے۔ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے کہ تعریف خدا ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا۔ ہم خود راہ نہ پا سکتے تھے اگر خدا ہماری رہنمائی نہ کرتا۔ ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق ہی لے کر آئے تھے۔ اس وقت ندا آئے گی کہ یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے تھے۔ وہ جنت میں بھی جائیں گے نا، وہ یہی کہیں گے کہ اللہ تیرے فضل سے جنت میں آ گئے، ورنہ تو کچھ ایسا کیا ہی نہیں تھا۔ اگر راہ ہدایت پر بھی ہم آئے تو اللہ تیری رحمت کی وجہ سے آئے۔ یہاں پر دنیا میں تو ہر کوئی اپنے آپ کو راہ ہدایت پر سمجھتا ہے، ہر کوئی کہتا ہے میں تو ٹھیک کام کر رہا ہوں، میں تو جو میں کر رہا ہوں بالکل ٹھیک کام کر رہا ہوں، کسی چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو واقعی اللہ سے ڈرنے والے بندے ہوتے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جنت میں بھی چلے جائیں گے تو یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تیری رحمت کی وجہ سے جنت میں آ گئے۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق کا قول تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اگر قیامت والے دن یہ اعلان ہو گیا کہ ایک بندہ جو ہے وہ دوزخ میں جائے گا تو مجھے ڈر ہوگا کہ کہیں میں ہی تو نہیں ہوں جسے دوزخ میں جسے اللہ تعالیٰ دوزخ میں بھیج رہا ہے۔ اور اگر یہ اعلان کر دیا گیا کہ ایک بندہ ہے جو جنت میں جائے گا تو مجھے یہ ہوگا کہ شاید میں یہ بندہ ہوں جو جنت میں جا رہا ہوں۔ یہ اتنے اچھے عمل کر کے بھی انہیں سرٹینٹی نہیں تھی کہ واقعی جنت کے ہم حقدار ہو گئے۔ ہم تو کوئی تھوڑا سا نیک عمل کر لیتے ہیں تو ہم جنت کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمیں جنت تو ہمیں مل ہی گئی ہے ہمیں۔ لیکن وہ جو اتنے بڑے بڑے صحابہ تھے انہیں اپنے جنت میں ہونے کا جو ہے وہ یقین نہیں ہوتا تھا، اور جنت ملتی ہی اللہ کی رحمت سے ہے۔ نیک کام کا جو ہمت ہے، نیک کام کی استطاعت ہے، وہ اللہ کی رحمت سے ہی ملتی ہے۔ انسان اپنے بل بوتے پہ کچھ نہیں کر سکتا، اور جنت بھی اللہ کی رحمت سے ملتی ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ جب جنت کے اپنے آخرت کی دعا کرو، اچھی آخرت کی دعا کرو، جنت کی دعا اپنے لیے ضرور کرنی چاہیے، تو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت میں بھیج دے گا۔ کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے دنیا کی مصیبتوں سے تنگ آ کے یا دنیا کی ناانصافیوں سے تنگ آ کے کہ قیامت والے دن انصاف مانگیں گے، اللہ سے قیامت والے دن انصاف مانگیں گے۔
اللہ تعالیٰ اگر انصاف کرنے بیٹھ گیا تو ہماری تو بہت غلطیاں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے اللہ کا انصاف نہیں مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اللہ کی رحمت مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے پار لگا دینا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں داخل کر دینا، ہماری کہیں غلطیاں ہمارے آڑے نہ آ جائیں، ہماری کہیں کوئی کوتاہیاں ہمارے آڑے نہ آ جائیں۔ پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے کہ ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پایا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے، کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے کیے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہاں۔ تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ خدا کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے۔ ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اور حائل ہوگی جس کی بلندیوں یعنی کہ اعراف جو کچھ اور لوگ ہوں گے، اور ہر ایک کو اس کے مطابق جو اس نے عمل کیا اس سے وہ پہچانیں گے، اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر، یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے مگر ان کے امیدوار ہوں گے۔ یعنی یہ اصحاب الاعراف وہ لوگ ہوں گے جن کی زندگی کا نہ تو مثبت پہلو ہی اتنا قوی ہوگا کہ جنت میں داخل ہو سکیں، اور نہ منفی پہلو ہی اتنا خراب ہوگا کہ دوزخ میں جھونک دیے جائیں۔ اس لیے وہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک سرحد پر رہیں گے، اور اللہ کے فضل سے یہ امید لگائے ہوئے ہوں گے کہ انہیں جنت نصیب ہو جائے گی۔ اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیو۔ پھر یہ اعراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کے لامتوں سے پہچان کر پکاریں گے، دیکھ لیا تم نے، آج نہ تمہارے جتھے تمہارے کسی کام آئے اور نہ وہ ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے۔ اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کو تو خدا اپنی رحمت میں سے کچھ نہ دے گا؟ اگر انہی سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ کوئی رنج ہوگا۔ وہی لوگ جو دنیا میں کریٹیسزم سہتے ہیں، دنیا میں لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، دین پر چلنے لگتے ہیں تو دنیا ان کے لیے تنگ ہونے لگتی ہے، تو وہی کہیں گے کہ یہی تھے نا جن کو دنیا تم لوگ کہتے تھے کہ ان لوگوں پہ اللہ کبھی رحمت نہیں کرے گا، اگر رحمت کرنی ہوتی تو ان کی دنیا نہ اچھی بنا دیتا، دنیا میں نہ ان کو اتنی آسائشیں دے دیتا۔ وہی لوگ آخرت میں جنت کے مزے لوٹ رہے ہوں گے، اور وہ دوزخی ایک دوسرے کو کہیں گے کہ یہ تو وہی لوگ ہیں کہ جن کو دنیا جن پر تنگ کی ہوئی تھی اور جن پہ کریٹیسزم ہوا کرتا تھا، اور اب اللہ نے اپنی رحمت سے اپنے فضل سے ان کو جنت میں داخل کر دیا ہوا ہے۔ اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو، یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ پھینک دو۔ وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان منکرین حق پر حرام کر دی ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا، اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر دیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے ہیں اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے ہیں۔ ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پر بہت تفصیل سے بتایا ہے، اور جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے؟ جس روز وہ انجام سامنے آ گیا تو وہی لوگ جنہوں نے پہلے اسے نظر انداز کر دیا تھا کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے۔ پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کریں کہ ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے گا تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کے بجائے اب دوسرے طریقے پر کام کر کے دکھائیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے تصنیف کر رکھے تھے آج ان سے گم ہو گئے۔ در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ یہاں دن کا لفظ یا تو اسی 24 گھنٹے کے دن کا ہم معنی ہے جسے دنیا کے لوگ دن کہتے ہیں، یا پھر یہ لفظ دور کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے کہ 6 دنوں میں پیدا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے۔ پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا۔ اللہ کے عرش پر جلوہ فرما ہونے کی تفصیلی کیفیت کو سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہ متشابہات میں سے ہے جس کے معنی متعین نہیں کیے جا سکتے۔ اور اللہ وہ ہے جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے
اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے، سب اس کے فرمان کے تابع ہیں۔ خبردار ہو، اس کے خلق ہے اور اس کا امر ہے، بڑا بابرکت ہے۔ یعنی خدا ہی نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اور وہی اس کا کار فرما ہے، اور سب کچھ سب چیزیں جو ہیں وہ اس کی فرما بردار ہیں۔ اپنی خلق کو اس نے دوسروں کے حوالے نہیں کر دیا، نہ کسی مخلوق کو یہ حق دیا کہ خود مختار ہو کر جو کچھ چاہے کرے۔ اللہ کے نہایت بابرکت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خوبیوں اور بھلائیوں کی کوئی حد نہیں ہے، بے حد و حساب خیرات اس کی ذات سے پھیل رہی ہے۔ اللہ سارے جہانوں کا مالک اور پروردگار ہے۔ اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے۔ یعنی سینکڑوں اور ہزاروں برس میں اللہ کے پیغمبروں اور انسانی کے مصلحین کی کوششوں سے انسانی اخلاق اور تمدن میں جو اصلاحات ہوئی ہیں، ان میں اپنی غلط کاریوں سے خرابی برپا نہ کرو اور خدا ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ، اور یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں کے قریب ہے۔ اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے، پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں تو انہیں کسی مردہ سرزمین کی طرف حرکت دیتا ہے، اور وہاں می برسا کر اسی مری ہوئی زمین سے طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہے۔ دیکھو اس طرح ہم مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں، شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق لو۔ جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اسے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اسی طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہیں۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ حضرت نوح کی قوم اس علاقے میں رہتی تھی جسے آج ہم عراق کے نام سے جانتے ہیں۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کی عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا، ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم سری گمراہی میں مبتلا ہو۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے برادران قوم، میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا ہوں، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ کہ تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ تمہیں خبردار کرے اور تم غلط روی سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے؟ مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ قوم عاد کا اصل مسکن احقاف کا علاقہ تھا جو حجاز یمن اور یمامہ کے درمیان واقع ہے۔ یہیں سے پھیل کر ان لوگوں نے یمن کے مغربی سواحل اور عمان و حضر موت سے عراق تک اپنی طاقت کا سکہ رواں کیا تھا۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، پھر کیا تم غلط روی سے پرہیز نہ کرو گے؟ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے جواب میں کہا، ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، میں بے عقلی میں مبتلا نہیں ہوں، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تم کو اپنے رب کی پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ بھول نہ جاؤ کہ تمہارے رب نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تم کو اس کا جانشین بنایا اور تمہیں خوب تندومت کیا، اور بس اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو۔ اصل میں لفظ اعلیٰ استعمال ہوا ہے جس کے معنی نعمتوں کے بھی ہیں اور کرشمائے قدرت کے بھی، ان کی نعمتیں اور وہ ساری چیزیں جو کہ ہمیں نظر آتی ہیں اپنی کائنات میں۔ امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ انہوں نے جواب دیا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں
जिनकी इबादत हमारे बाप-दादा करते आए हैं।